بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بزرگوں کی انمول نصیحتیں۔ اگر آپ اپنے پیچھے کی، اپنے گزرے ہوئے وقت کی کڑوی یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو وہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیوں میں جینے نہیں دیں گی۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ ہی کے اندر ہو۔ دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، اور یاد رکھو وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، یاد رکھو وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ وہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہے، اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیے کہ بدلتے ہوئے اپنے لوگ جب بدلتے ہیں تو وہ بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ تم دوسروں کی عورت پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ محبت کے قیمتی لمحے اگر خود غرضی کی نظر کر دیے جائیں تو انسان کے ہاتھ میں بس گھڑی ہی گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں جو روز پریشان ہونے کے باوجود اپنے رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے تب دراصل وہ اپنا گھر، اپنا بچپن اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر کہیں بھی نہیں رہ سکتا۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہوا تو ضرور واپس آئے گا۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کیا کرو، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ تو رو رو کر آپ کی باتوں کو، دکھوں کو سنیں گے، لیکن دوسروں کو ہنس ہنس کر سنائیں گے۔ غریبی مرد کو ننگا کر دیتی ہے اور امیری عورت کو ننگا کر دیتی ہے۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتا، کیونکہ نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر یاد رکھو خون کو صاف کرتے ہیں۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، دراصل وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ بڑے دل والا انسان کبھی بھی کسی سے رشتہ ختم نہیں کرتا، کیونکہ زخم کو یاد رکھنا عظیم انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ جانتے ہو دھوکے کا اداس پہلو کیا ہے؟ دھوکہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں ملتا۔ اسی بات کا تو افسوس رہتا ہے کہ دھوکہ اپنے ہی دیا کرتے ہیں۔ لذت کی خاطر یعنی کہ اپنے نفس کی خاطر برائی نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی اور برائی باقی رہے گی۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ٹالی جا سکتی ہے، صرف تقدیر اور موت کے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی روشنی کو تلاش نہ کرتے۔ میں اس کو بہادر سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشوں پر قابو پا لے، بجائے اس کے جو اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کر لے، کیونکہ سب سے مشکل کام خود پر قابو کرنا ہے۔
مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور اس کی بات سے کیا جا سکتا ہے۔ جو ملک جتنا زیادہ غریب ہوگا اس میں اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا ہے۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسوں کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی چوکیداری میں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا۔ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا زیادہ محسوس کرو گے اتنا ہی لگتا چلا جائے گا۔ گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھوکا رہا نہیں جاتا، پیاس سے جان جاتی ہے، نیند سے مرا جاتا ہے۔ وقت پر قابو نہیں، موت پر اختیار نہیں۔ اے انسان یاد رکھ، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کا لباس باریک، پتلا اور ہلکا ہو گیا تو یاد رکھو اس کا بدن بھی ظاہر اور کمزور ہو گیا۔ ظالم کے مرنے پر غمگین ہونا ظلم میں شامل ہونا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاج سے مہنگا مال خریدنا احسان ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ ہے اور نقصان دہ۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالو، اگر پسند نہ ہو تو مت کھایا کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور واپس دینے کی نیت نہ ہو تو یاد رکھو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بری دعوت ہوتی ہے، اس میں امیروں کو تو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عورتوں میں ایک ایسی کمزوری ہوتی ہے جس کا علاج مطلب برداشت کرنا ہے۔ اسے رنج نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہ لینا چاہیے۔ ظالم، فاسق اور گھمنڈی کی دعوت کبھی بھی قبول نہ کرو۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی یا تنگ دلی ہے، اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہوتا ہے۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رب کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، اور غریب کو مہلت دینا کوئی احسان نہیں بلکہ انصاف ہے۔ جس کی بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت اکثر مرد کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ کسی سے شکایت کرنے کو دل بھی نہیں کرتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرنا سیکھو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک قسم کی سزا ہوتی ہے۔ غلط راستے پر انسان چاہے جتنا مرضی تیز دوڑ لے، لیکن یاد رکھو غلط راستہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے، یاد رکھو وہ زندگی نہیں بلکہ عمر کہلاتی ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو۔
اس سے علم اور اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور مخلص ہونا چاہیے جن کے ساتھ وہ ہر وقت رہتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے دولت سے زیادہ، پیسے سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو اپنی برائیاں دکھائی دینے لگے وہی قابل تعریف ہے۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے باوجود معافی مانگنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور ہاں، لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر، ٹھوکر کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو، جیت سکتے ہو، اگر آپ کا کوئی اپنا دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ جہاں انصاف کے دروازے بند ہو جائیں وہاں جرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی نہ پہنچے وہاں جہالت کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں۔ محرومی جب حد سے بڑھ جائے تو بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وقت کی سکھائی ہوئی بات عمر بھر یاد رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں۔ انسان بڑا سخت جان ہے جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ کسی کے برا وقت پر ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جس میں ہر چہرہ یاد رہتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔